یہ جو آج کل کے عہدے لیے تو ان کے بارے میں کہنا نہیں، لیکن آپ کے پاس انتظامی اختیارات بھی تھے اور آئینی اختیارات تھے. آپ عدالتی اختیارات بھی تھے اور دفاعی اختیارات تھے، لیکن وہ سارا کام کرتے تھے مسجد. اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی مسجد آپ کی سیکرٹری. اب ہماری جو مسئلے ہیں ان کے مزاج میں اور اس میں کتنا فرق ہے. یہاں دیکھا جاتا ہے کہ مہمان آئے تو وہ غیر کیسے ہو، اور مسجد میں کوئی آدمی کیا اچھی بات کرے تو گناہ بنے کہ آپ کیا کریں. تو سوال یہ کہ پھر وہ کہاں کرتے ہیں. یہ صرف دعوت فکر ہے کہ ہماری مسجد اور ان کی مسجد میں فرق ہے. تو آپ کی زندگی مرتب تھی. اگر میں اپنے نام اس معمولات کے مطابق بتا سکتا ہوں تو بتاتا ہوں. آپ کا شیڈول ٹائم ٹیبل شروع ہوتا تھا تہجد. تہجد آپ کے دن اور رات میں پہلا ایونٹ تھا. آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور زیادہ پڑھا کرتے تھے. ہمارے لیے جو کہا ہے کہ آپ 8 رکعت پڑھو، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا زیادہ پڑھو. یا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. آدھی رات کھڑے ہو یا رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ آپ کھڑے ہو. اور اگر آپ کی طبیعت میں بچا سکتے ہیں تھکاوٹ کم کرو. لیکن یہ ان کی شان جس میں وہ تہجد پڑھا کرتے ہیں. تہجد فرض نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ نے تہجد چھوٹی نہیں. فجر کی نماز چھوٹ گئی، تہجد نہیں. آپ تشریف لا رہے تھے جہاد سے تو آپ نے گاڑی تھک گئی تھی، آرام کرتے تو سب سے پڑاؤ ڈالا ایک میدان میں. اور بلال سے کہا تھا کہ بلال کو میں جیسے ہی صبح ثابت ہو آپ کی جگہ میں نماز پڑھی. تو بلال کام کرا، لیکن تھوڑی دیر کی اونٹ کے کجاوے کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگایا. ٹیک لگے تو سو گئے تو سب سو گئے. نبی علیہ السلام کی آنکھوں پر سورج کی چمک لگی تو آپ جا اس کا بنا نہیں کیا ابھی نہیں جگایا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الا ان العبد قد نام، میں آپ کو غلاموں کے سو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو نکلتے ہیں، اس درد کی نظر زیادہ ہے، کہیں اور نماز پڑھتے ہیں. تو ایک ثبوت آتا ہے، اس کو لیلۃ التعریف کہتے ہیں کہ آپ نے فجر کی نماز اشراق کے وقت پڑھی، لیکن تہجد جیسا معاملہ اس رات بھی آپ نے تہجد پڑھی. آپ میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے بننا چاہتے ہو، محبوب مقرب نزدیک کا درجہ، تو میری درخواست ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام کرو. یہ 8 رکعت ہے، آپ 8 تک پڑھو، 6 پڑھو، آپ 6 تک پڑھو، 4 پڑھو. طبیعت میں پشاست نہ ہو تو، لیکن پڑھو ضرور. ایک طالب علم کی یہ رائے ہے جو آپ کے سامنے بول رہا کہ آپ اس تہجد کی پہلی والی زندگی کو دیکھو اور بعد والی زندگی کو دیکھو، آپ کو بہت فرق ہوگا.
اور آج کا تو رمضان ہے، تیری کی بھی پرابلم یہ لوگوں کا اپنا معمول ہے، کچھ لوگ رات کو جاگتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صبح سوتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ صبح کام کرتے ہیں، روز کو آ کر سوتے ہیں. لیکن سحری کے معمول کے ساتھ ساتھ آپ تہجد کا معمول بھی رہو. جیسے رمضان ختم ہو جائے گا آپ کا یہ معمول رہے گا تو آپ کی زندگی میں کچھ کروا دیں. آپ فجر کی یہ تہجد آپ گھر کے پڑھتے تھے اور فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف کرتے تھے مسجد کو، مسجد اور گھر صاف کرو. میں ان کا جانتے ہوئے بتا رہا ہوں. اور اشراق تک ہوتے تھے، پھر آپ سیدھے جاتے رہے ناشتے کی بھی کوئی چیز بناؤ سامان اور پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں اور عموم المسلمین کو نکال ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے. اس علاقے میں پانی نہیں ہے، اس علاقے میں راستہ خراب ہے، یہ کون جائے گا، میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ. اور باہر کے ممالک والے اگر کوئی رابطہ کرتے ہیں تو یہ بیٹھ کر ان کو جواب دیں. ظہر سے پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے اور آرام کرتے، اس کو کیلولا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنت ہے. ظہر کی نماز کے لیے آتے تو آپ اثر تک ہوتے. اس کے اندر بقیت کام جو صبح میں رہتا تھا وہ انجام دیتے ہیں. اصل سے لے کر مغرب آپ گھر میں ہوتے، گھر والیوں سے حالات معلوم کریں. وہ سال کا خرچ کیا کرتے تھے ایک ایک گھر والی کو، یہ آپ کا خرچہ ہو گیا، پھر پوچھنے کے خرچہ ہے کم تو نہیں ہوا. ہاں وہ آپ کی ایک حالت بیمار اس کا کیا ہوا. اس طرح کی گھریلو معاملات میں اثر سے لے کر مغرب تک کوئی کام نہیں کیا. گھریلو زندگی اور گھریلو معاملے مغرب سے لے کر عشاء تک آپ مہمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھ کر اور جب مہمان نہ ہوتے تو آپ ذاتی اعمال میں ہوتے ہیں انفرادی. اور عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً چراغ کو بجھا دیتے اور سو جاتے، پھر تہجد. یہ میرے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان کی زندگی بتائی. تو کچھ لوگ آئے آپ سے ملنے کے لیے تو انہوں نے آپ کی شیڈول کا خیال نہیں کیا، بس سامنے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے اونچے بولنے لگے یا محمد کو کی رہی نا، حضرت محمد باہر آ جاؤ، ہمارا آپ سے کام ہے. اور پھر آگے کہا آپ کو نہیں معلوم کیسے لوگ ہیں، نوٹیبل لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں. ہم جس کی حمایت کرتے ہیں تو پورا جزیرۃ العرب اس کی حمایت کرتا ہے، اور ہم جس کی مخالفت کرتے ہیں تو جزیرۃ العرب ان کی مخالفت کرتا ہے. آپ کو لازم باہر آنا چاہیے. یہ کہنا ٹھیک ہوگا، اس طرح کہنا آپ کے لیے تو میرے لیے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے بھی نہیں. فوراً آیت اتری 5 سورت کا نام حجرات، وہ لوگ جو قبر سے باہر آوازیں دے رہے ان کے مذمت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا مومنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے. یا ایھا الذین آمنوا مومنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے آواز بلند نہ کرو اپنی. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اب ایک دوسرے کے سامنے اونچا بولتے ہو، اس طرح اونچا نہ بولو. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں ہوگا اعمال کے ضائع ہونے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی آوازیں پست رکھی اللہ کے رسول کے سامنے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے تقوی کے بات میں ان کے دلوں سے امتحان لیا ہے اور کامیاب ہے. لوگ مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت عظیم ہے. اور ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو کمرے سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو اونچا بلاتے ہیں.
آپ ناراض نہ ہو، اکثر ہو ملایا کرو، اکثر لوگ آپ کا مقام مرتبہ نہیں سمجھتے، اگر وہ رک جاتے ہو جائے گے یہاں تک کہ آپ شیخل کے مطابق باہر آتے لگانا خرید لگاؤں ان کے لیے بہتر تھا، ایسا نہیں کیا، پھر کیا اگر وہ معافی مانگے تو وہ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے میں مہربان۔ جن آیتوں کا سہارا لے کر میں نے اندر آپ کو ختم نبوت کی بات سمجھائی، اس کا میں نے ترجمہ کر کے آپ کے سامنے آسان کر کے رکھ دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ ختم نبوت اس کو محفوظ ہونا چاہیے، اگر یہ محفوظ نہیں ہوگی تو نبوت محفوظ ہوگی، نبوت محفوظ نہیں ہوگی تو رسالت محفوظ نہیں ہوگی، رسالت محفوظ نہیں ہوگی تو دین محفوظ نہیں ہوگا، دین محفوظ نہیں ہوگا تو اسلام محفوظ نہیں ہوگا، اور اسلام محفوظ نہیں ہوگا تو اللہ کی ذات بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی اہمیت ہے۔ مابین تو فتح کلام اللہ، دو گدوں کے درمیان جگتا، دو گدوں کے درمیان جو اللہ کا کلام ہے، مابین تو فتح کلام اللہ، اس کے ایک مفہوم کا انکار کفر ہے، ایک لفظ کا انکار کفر۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی نبی نہیں کہتا تو وہ اپنی الگ مطلب پائیں۔ یہاں تو تین لوگ جمع ہو کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں کہ یہ بنسپتی ڈالڈا ہے۔ اب ایک آدمی تین آدمی سے الگ ہونا چاہتا ہے تو بنسپتی ڈالڈا کا نام تو نہیں رکھ سکتا، اس کو عدالت کہیں کوئی اور نام رکھو۔ آپ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی ختم نبوت پر یقین نہیں تو پھر آپ کو کوئی اور نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں یہ برقی ایشو ہے، ہمارے ملک میں یہ برقی ایشو ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ گزرے مولانا غلام رضا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے۔ وہ بہت سے ایک آدمی وہ خواب میں آئے، کون سے خواب میں پوچھا گیا کہ کیسی گزری، ان کا بہت اچھی گزری۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو دیوبند کے مدرس بھی تھے، عالم بھی تھے، کیا آپ نے تدریس بھی کی دیوبند میں، آپ نے شیعوں کے خلاف بھی کام کیا، آپ نے جماعت اسلامی کے خلاف بھی کام کیا، آپ نے رسم و رواج کے خلاف بھی کام کیا، اور آپ نے اسلامی نظام کا کام بھی کیا، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ختم نبوت کا کام کرو، اس میں دو فائدے ہیں، اللہ کی راضی ہوتا ہے اور رسول اللہ کی راضی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ایک اور عالم ہے عطاء اللہ شاہ بخاری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو نہیں نسل ہے، آپ کو بات یاد نہیں ہوگی کہ جب ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے لاہور میں، آپ نے جو سفیدی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ 1953 کا واقعہ ہے۔ افزار ترپن والے یہاں ایک آپ ہوگا یا نہیں ہوگا، نسل کی وجہ سے ہی تب میں بات کروں گا، آپ حیران ہوں گے، اور یہ سب کو معلوم ہے، لاہور والوں کو معلوم ہے، لاشیں اٹھائیے۔ ایک ختم نبوت کے دن پر ماحول میں گولی چلائی گئی اور وہ اس میں 10,500 لوگ آ رہے ہیں۔ کتنے؟ 10,000۔ اب کی تاریخ چلے گی تو 20,000 لوگ کیا ہو؟ انشاءاللہ۔ یہ 10,500 لوگوں کس نے مارا؟ یہ 10,500 لوگوں کو کس نے قتل کیا؟ یہ آپ کی پولیس نے اور آپ کی فوج نے۔ ہمیں کہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کرو، 10,500 لوگ مارے تھے۔ اس وقت وزیر اعظم کا نام تھا خواجہ ناظم الدین بنگالی کا۔ خیر وہ بات نہیں اور چلی جائے گی۔
عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں لے کے وہاں اٹھا کے لوگوں نے 7,500 لوگ مروا دیا آپ نے. اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک جملہ پہ کیا شادی سید تھا جلال میں آیا یوں اپنے ران پہ تھپڑ مارا تو سے ہاتھ مارا اور کہا یہ 10.5 نہیں آج سے لے کر قیامت تک جو بھی ختم نبوت کے لیے جان دے گا میں سب کی ذمہ داری اٹھاؤں. سبحان اللہ. میں نے 2 علماء کیا. تیسرے عالم کی بات کروں صاحب نے انور شاہ کشمیر سبحان اللہ. وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے آگ لگا جب سے ختم نبوت لگانا شروع کیا ادھر ادھر کرتے اور سارا ٹائم ختم نبوت میں لگا. آگرہ ہوتے رہتے ہو یہاں قریب میں ملتان ہے. ملتان کے پاس بہاولپور ہے. یہاں ایک ریاست ہوتی تھی عباسی خاندان اور وہ ریاست چاہے پاکستان سے پہلے موجود تھی. تو ان کی عدالت میں یہ مسئلہ چلا کہ جو نبی کو عقیدے کی نہیں مانتا وہ مسلمان ہے یا نہیں. تو قادیانی اپنے وکیل ہے اور مسلمان اپنے وکیل ہے. مسلمانوں کے وکیل کا نام تھا انور شاہ کشمیر. سبحان اللہ. وہ آئے اور دلائل دیے. کیا دلائل دیے؟ وہ علم کا ستون تھا اور وقت کا بخاری. دلائل دے کر وہ قادیانی بھی مضبوط ہو گیا خاموش. جج بھی حیران پریشان ہو گیا. تو جج نے فیصلہ نہیں کیا. فیصلے کو محفوظ رکھا. یہ جج کی بدماشی ہے. جج بدماشی کرتے ہیں تو کہ میں نے فیصلے کو معاف کر بتاؤ ہم کیا معلوم لگا تو وہی آئی کی بات ہوئی. تو شاہ صاحب نے کہا وہاں ایک عالم کو عبدالحکیم نام تھا اس کا کہ مولانا عبدالحکیم جج نے فیصلے تو نہیں کیے لیکن جیت جائیں گے. لیکن مجھے شک ہے کہ جب کامیابی کی نوید آئے گی تو میں مر گیا ہوں. اگر میں زندہ رہا تو میں خود سن لوں گا. اگر میں زندہ رہا تو میں خود سن لوں گا. اگر میں مر گیا تو آپ نے دیوبند آ کر بہاولپور سے مجھے خوشخبری دینی ہے کہ جو دلائل آپ نے کیے تھے وہ مکمل کیجیے. سبحان اللہ. سبحان. پھر وہ آئن کیا کمر پر دے دیا. سو ہو رہے تھے کہ انور شاہ کشمیری جس مقدمے کے آپ نے دلائل دیے تھے وہ آپ جیت گئے ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جب تک میں نے ختم نبوت کا کام نہیں کیا میں تو بہت بڑا عالم تو تھا لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ میری نجات ہو جائے. اور جب میں نے ختم نبوت کا کام کیا کہ بیمار تھا اور دیوبند سے چلا چل کے آیا ہوں بہاولپور اور بہاولپور سے دیوبند چلا ہوں. مجھے اب یقین ہو گیا کہ اس سفر ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری نجات دے دیں گے. نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو وہاں بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. بہت سارے لوگ. تو آپ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہنچ جائے. اور ایک بار ناراض کو جو ہمارے بریلی بھائی ہیں جس میں جا رہے ہیں عشق کرتے ہیں ان کے عشق کا طریقہ یہ ہے کہ جلدی کو بھی لگاتے ہیں جلوس نکالتے ہیں. بس ٹھیک ہے ہم بھی کوئی عشق کو کرتے ہیں کسی کا حاصل کریں. لیکن ایک بات ان تک پہنچا دو کہ جب 12 ربیع الاول آیا پہلا 12 ربیع الاول نبی السلام کی ربیع الاول فوت ہو گئے. اگلا 12 ربیع الاول آیا تو صحابہ کے رہتے یار وہ پہلا تھا نا پروگرام کا. تو ایک آدمی تھا مسلمہ کذاب. اس مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی پہاڑیوں میں مسلمانوں کا لشکر موجود تھا اور 12 ربیع الاول آیا. تو ان کا 12 ربیع الاول وہ پہاڑیوں میں تھا, جہاد میں تھا, جنگ میں تھا. یہ اتنا اہم ہے. 6 مہینے لگے ہیں, 6 مہینے اس جنگ میں, اور اتنی لمبی جنگ کبھی نہیں ہوئی. اور ایک اور بات جس کے اندر ہوئی ختم نبوت کے جنگ, اس لیے آپ تیار رہو. میں اس لیے عرض کرتا ہوں
نبی علیہ السلام کے زمانے میں 87 جنگیں ہوئی. کتنی جنگیں ہوئی؟ اور اس میں صحابہ شہید ہوئے 259. آپ اس کا اوسط نکالو. 87 کا 259 تقریباً 3 یا 4 یعنی بعض جنگوں میں مثال نہیں تھی. اس طرح کسی جنگ میں اوسط کے لحاظ سے 3 یا 4 صحابہ. اور جب ختم نبوت کی جگہ آئی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تو اس کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے. کہاں 259 اور کہاں 1200. اب صحابی تو تین چیز ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں کہتے ہیں کہ 2 جنگیں ایک جگہ جہاز میں سب ہم نہ کریں قانون. اور دلیل یہ کہتے ہیں کہ 2 جنگیں جس جگہ سے بنتا ہے تو بہت پیسہ لگتا ہے. وہ تنخواہ بھی چاہتا ہے, اس کو مراد بھی ملتی ہے, اس کا بٹمنٹ بھی ہوتا ہے, اس کا گھر بھی ہوتا ہے. کیا کچھ نہیں ہوگا. یہاں کوئی آدمی جنرل بن گیا سب سے جنت میں تو وہ کتنا پیسہ لگ گیا. جنرل پر اگر جہاز کریش ہو گیا تو ہمارے 2 جنرل مر جائیں گے تو نقصان ہو جائے. تو جنرل کی کیا حیثیت ہے صحابہ کے ساتھ. اور صحابہ کرام 1200 کی تعداد کے اندر شہید ہو گئے. اس کا معنی یہ کہ وہ جنگیں کی اہم تھی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں لڑی گئی, لیکن یہ جو نبی کی عزت کی جنگ ہے یہ اس سے زیادہ اہم تھی. اور اگر زیادہ اہم نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں 1200 صحابہ شہید نہ ہوتے. میں اس موقع پر ایک بات سے بتاتا ہوں. آپ جب ان کو فتحوں کی خبر آ گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر, وہ خلیفۃ المسلمین تھے, اس وقت کے ریاست کے سربراہ تھے, کا لوگوں میں کہتا ہوں کہ آج کوئی آدمی گھر میں نہ رہے, گھر میں صرف خواتین رہیں, مرد کوئی نہ رہے. کہاں جاؤ؟ مدینے سے آ کے میں بھی جاؤں گا, آپ بھی جاؤ اور اس لشکر کا مجاہدین کا استعمال کریں. تو تمام کے تمام مدینے میں رہنے والے لوگ وہ لشکر کے استقبال میں چلے گئے. یہ اگلی بات میں توجہ چاہتی ہے, ویسے سمجھ میں نہیں جائے. ایک ایک کو آپ خود ملے, ایک ایک کو آپ خود ملے اور سینے سے لگایا, ماتھے پہ چوما, سینے سے لگایا, ماتھے پہ چوما اور کہا مبارک ہو آپ نبی علیہ السلام کی عزت کی تنظیم میں. بہت سبحان اللہ. مبارک ہو آپ نبی علیہ السلام کی عزت کی تنظیم میں. ایک ایک کو کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ میرا جنرل مجھ سے ملے؟ نہیں. کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ میرا صدر مجھ سے ملے؟ نہیں. پتہ کیا نا, میرا وزیر اعظم مجھ سے ملے نہیں. یہاں فاصلہ, وہاں رعایا میں اور حکمران میں فاصلہ نہیں ہوتا تھا. خیر یہ موضوع نہیں, یہ میں آگے چلتا ہوں. میں خالص ختم نبوت کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں, اشرف مبشرہ, لیکن عمر نہیں ہے. معلوم کرو عمر کدھر آئے کچھ ہے. مگر ذرا عمر ایک بلند جگہ پہ کھڑے تیرے پر اور لشکر میں کسی کو تلاش کر رہے, یوں تلاش کر, اور لگتا ہے کہ وہ آدمی کو نہیں مل رہا. تو ان کا بیٹا کہتا عبداللہ ابن عمر کہ میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ میرا چاچا گیا تھا, اس کا نام تھا زید بن خطاب. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے لیکن مشہور نہیں. ان دنوں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا نا, وہ کماتے تھے اور عمر نبی علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا تو اکٹھے کھاتے تھے. تو وہ ان دونوں کی محبت زیادہ تھی, ایک دوسرے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. آج ہو گئے جنگی یمامہ میں ختم نبوت کی جنگ میں اور وہاں شہید ہو گئے. تو کہتا ہے کہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ میں بتا دوں جس کو آپ تلاش کریں تو شہید ہو گئے. تو یہ سارا لشکر ختم ہو گیا اور اوپر یہ دیکھ رہا ہے پورے جگہ سے کر رہا ہے.
آ کر کے بیٹا سامنے آ تو تم چرچا کر نے کہا کہ چاچا تو شہید ہو جیسے سنا شہید ہو گئے عمر کی زندگی سے استقامت کا پہاڑ عمر یہ بات برداشت نہیں کر سکا کہ میرا بھائی شہید ہو گئی. محبت اتنی تھی لوگوں نے ہاتھوں کے تلوے اور پاؤں کے تلوے ہو اس طرح رگڑنا شروع کیے کہ بے ہوشی ختم ہو جائے اور وہ بے ہوش نہیں تھے. اٹھانا چاہ تو اشارہ کیے مجھے نہیں اٹھاؤ. جب آپ تھوڑی سے سکون میں آئے تو زمین پر لیتے لیتے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے بھائی کی کتنی بات. اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے میری عزت کی دن میں شہید ہو گیا. اللہ میری قربانی میرے خاندان کی جو قربانی قبول کر. سیر کی کتاب کی یہ بات آتی ہے تو میرے روم سے کھڑے ہوگا. میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ عمر کی ابتدا میں آپ بھی شہادت کی بلند کرو, اس طرح ہاتھ بلند کرو, انہیں بلند کرو. جو دوسری منزل والے ہیں وہ بھی, تیسری کا اوپر والے بھی, جن کو ہم نظر نہیں آتا آواز آتی ہے. عمر نے کہا نا اللہ تو جانتا ہے میرے بھائی سے محبت, اللہ تو جانتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا اور اللہ پرسانی کو مل کر آپ بھی کہو اللہ آپ جانتے ہیں ہمیں آپ کے نتی سے بہت محبت ہے, اور اللہ آپ بھی جانتے ہو کہ سب نبوت کے لیے میں جان دینا چاہتا ہوں. اللہ میں نے جان دی تو میرے کو والے کو یہ ہے یہ سیاسی معاملہ نہیں. اب میں تھوڑی سی حکمرانوں کی خبر لیتا ہوں, اس پر آپ ناراض نہ ہو. جب کوئی آدمی ہمارا حکمران بنتا ہے نا تو اس کے بعد میں ہاتھ ڈالنا ہمارا فرض بن جاتا ہے. ہماری حکمران جو بھی ہے چلتے ہیں, کالے ہیں, موٹے ہیں, پتلے ہیں, نام نہیں لیتا اللہ ماشاء اللہ کوئی آدمی ایماندار گزرا ہو, باقی سب چور ہوتے ہیں, سب ہلا ہوتے ہیں, اب سب چور. یہ کرسی کو پہنچنے کی قوم کا محنت ہے میرا, اس میں بڑی بحث کریں. تو یہ جب اپنے ملک کو کھوکھلا کر لیتے تو پھر ان کو سرکاری ملازمین کی تنخواہ کے لیے یہودیوں سے قرض دینا پڑتا. اب یہودی سمجھ جاتے کہ پھنس گئے چور ہے تو وہ پھر اللہ کو قرض دیں گے, لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ بات بھی ماننی ہے, یہ بھی ماننی ہے, اور کون کون سی باتیں منوا دیں وہ تو اس کا وقت نہیں ہوگا. ایک بات کی منواتے ہیں یہودی کہ آپ کی پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974 کو جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا اس کو واپس کرو. یہ ہمارا بے شرم حکمران نبی کا دشمن ان کے ساتھ مان کے آ جاتا. میں پوری تفصیل میں نہیں بتانا چاہتا, یہ مان کے آ جاتا ہے. یہاں جب ہوتا ہے تو آپ کے جذبات دیکھتے ہیں, اتنے مدرسے ہیں, علماء ہیں, تبلیغی جماعت ہیں, پیر ہیں, یا تو گاڑی منڈا بھی لے کے سامنے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اپنے ایجنڈے کو خاموش کر دیتے ہیں. اور 5 سال بعد جا کے جب شرمندہ ہے وہاں پر بہت زیادہ امن کا مسئلہ پیدا ہوتا تھا, اور ہم آپ کی بات نہیں مان سکے. لوگ اچھا بچوں تیرا کو نہیں بنائے. جب آپ کا حکمران نبی کا دشمن ہے, حقیقت میں کہتا تو نہیں, کہتا تو کرسی پر کس طرح بیٹھے گا. آپ کا حکمران نبی کا دشمن ہے تو پھر ایسے وقت میں ضروری ہوتا ہے کہ نبی کی عزت کی جنگ کے لیے عوام خود تیار ہو. وہ حکمران کو اعتماد نہ کرے, کسی سیاسی جماعت پہ اعتماد نہ کرے. آپ نے اپنے نبی علیہ السلام کی عزت کی جنگ خود تیار ہونا ہے. پھر یہ اتنے ڈالے نہیں ہیں, ہمیں معلوم ہے یہ پیچھے ہٹ جاتے. اس لیے آپ کو جانتا رہنا چاہیے, بیدار رہنا چاہیے. میری کچھ باتیں اور علماء سے مختلف ہوتی ہیں. علماء کہتے ہیں نا آپ اخبار نہیں پڑھو, میں بھی تم پڑھا کرو گی. اخبار نہیں پڑھو گے تو حالات کیسے معلوم ہو. آپ کو علماء کے درد بھی نہیں ہے,
بھائی ٹی وی دیکھا کرو، ڈرامے نہیں دیکھو، خبریں تو دیکھو. خبروں کا دیکھنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا اپنے آپ کو بے خبر رکھنا گناہ ہے. آپ نے خبریں دیکھنی، پتہ ہے حکمران کیا کر رہا ہے، سیاسی جماعت کیا کر رہے ہیں، جنرل کیا کر رہے ہیں، فوج کیا کر رہی ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا. اور خالص ختم نبوت کی نظر سے دیکھو. اگر آپ سوچ رہے ہیں تو وہ کبھی اتنا بڑا حملہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا اظہار نہیں کر سکو. اور اگر آپ جانتے رہیں تو آپ اپنی زندگی کی عزت جیت لو گے. پاکستان میں ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، ہم اسلامی نظام نہیں لا سکتے اور آئندہ بھی دور پر امکان نہیں. ایک کامیابی ہمارے پاس، سب لوگوں نے مل کر یہ کامیابی حاصل کی ہے. علماء نے بھی، عام لوگوں نے بھی. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں لاہور کی بات، اس کے بعد تاریخ سے لیے 74 میں پورے ملک میں چلی، اور لوگوں نے شہیدوں کا نام لے کر جذبات کو ابھارا. عام آدمی جو ہو سکتا ہے 5 وقت نمازی نہ ہو، اس کی داڑھی نظر نہیں آتی تھی، لیکن جن میں لیکن اسلام کی محبت ہوتی تھی وہ اپنے سب پہ جاتا تھا اور کراس کرتا تھا لکیر کو. ایک تو وہ پھر جذبے کی ضرورت ہے. ہمارا حق نبوت ایک قیمتی چیز ہے. اس کے اندر ایسا ہوگا، اگر آپ جانتے رہیں گے تو آپ جیت جاؤ گے، اور اگر آپ سوچتے رہیں گے تو آپ نہیں جیتو گے. ایک مشہور کہاوت ہے کہ جو آدمی جانتا ہے نا تو اس کو کٹی ملتی ہے، کٹی، اور جو سوچتا ہے اس کو کٹا ملتا ہے. کسی دیہات میں ہوگا 2 بھینسیں سو گئی تھی، تو وہ ایک کا والا جاگ رہا تھا اور اس کا کٹا اتارا، وہ تو کٹی چاہیے تھی. اس نے اپنا کٹا دوسری کی بھینس لگا دیا اور اپنی کٹی اپنی بھینس لگائی. تو اس نے یہ کہاوت بن گئی ہے کہ جانتوں کی کٹیاں اور سوچتے ہوئے سے کٹے. اگر آپ آگے غفلت میں ہوں گے تو میں معافی چاہتا ہوں. آپ پاکستان میں ایک کامیابی جو آئی ہوئی اس کو آپ ظاہر کر دیں. انشاءاللہ میری تصویر وہ آج کی قطعاً نہ سنیں. میں ہر کسی کو تو نہیں سنائے گا. اور یہ ہماری بات مشہور ہے، چتر پر بھی آئی ہے. جو آدمی کی عزت کے لیے FIR برداشت نہیں کر سکتا، لاکت نہیں کہہ سکتا، ہتھکڑی نہیں پہن سکتا، جیل نہیں جا سکتا، زخمی نہیں ہو سکتا، اور اپنے آپ کو شہید نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی عظیمت کی بات ہے. دونوں ہاتھ بلند کر تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں کہ نبی کی عزت کے لیے جان دیں گے. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، عصمت صحابہ، دفاع دفاع پاکستان، جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب. نعرہ تکبیر. ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. میرا تعلق مانسرت ہے کہ عبدالرحمان ہمارے یہاں آتا جاتا ہے، تو آپ مدد سے چلا گئے. اس مدرسے کے لیے ہم رمضان میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ کام کرو، لوگ کر لیتے ہیں تو ہمارا کام کرتا ہے. پچھلے رمضان